والإسلام ديني ومحمدا رسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون صدق الله مولانا العظيم. سورۃ الانبیاء کا یہ دوسرا رکوع ہے اور آیت نمبر 11 کے بعد سے چند آیات اس کی تلاوت کی گئی ہیں دوسرے رکوع کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض پرانی قوموں اور ملتوں کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے نافرمانیاں کی ہیں اور اللہ کے احکامات سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جنہوں نے منہ موڑ لیا، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نشان عبرت بنایا اور ان کا کوئی نام لینے والا موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ان کے انجام تک پہنچا دیا. اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے حساب کتاب نہیں ہوگا، موت نہیں آئے گی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، وہ بھی بڑے دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمان اور اس کے مابین جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ہم نے پیدا کیا ہے اور بنایا ہے، اور اس کے پیچھے بڑے مقاصد ہیں جن کے تحت اس کو رکھا گیا اور بنایا گیا. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یوں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بنا دیا اور پھر ان سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا. اس طرح کے مضامین انشاءاللہ آج کے درس میں ہمارے شامل رہیں گے جو جن کا ذکر ان آیات کے اندر کیا گیا ہے. چنانچہ اللہ پاک کے ارشاد وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ کہ انہی لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی پوری پوری بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اور کتنی بستیاں ہیں جن کو جو ہم نے پیس ڈالا ہے اور ہم نے جن کو ہلاک کر ڈالا ہے. كَانَتْ ظَالِمَةً وہ ظالم تھے اس کے بسنے والے لوگ. وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ اور اس کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی. جو لوگ تھے وہ نافرمانیاں کر رہے تھے. ظالم کہا ہے یہاں پر، جس سے مراد کفار ہیں کہ وہ لوگ کفر کرتے تھے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے اور وقت کے نبی پر وہ ایمان نہیں لاتے تھے. جو آسمانی کتاب ان کے مابین نازل ہو رہی تھی وہ اس کتاب کو بھی تسلیم نہیں کر رہے تھے، تو ہم نے ان کو پیس کر کے رکھ دیا، ان کو ختم کر دیا. ان پر اللہ کا عذاب آیا اور ان کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نئی قوم پیدا کی، نئے لوگ پیدا کیے جو اللہ کو ماننے والے ہوئے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی ہدایات پر عمل کرنے والے ہوئے. وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ اور اس کے بعد ہم نے اٹھا کر کے کھڑا کر دیا دوسری قوم کو جو اس طرح کی نہیں تھی، جو اس طرح کے لوگ نہیں تھے. تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ وہ قوم جو نافرمانی کر رہی ہے اور مستقل نافرمانیوں میں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کو ہلاک کر دیا جائے یا اس کو انجام تک پہنچا دیا جائے. یہ کوئی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جب چاہا ایسا کیا بھی ہے اور اس کے مقابلے میں دوسری قوم اٹھائی ہیں. اب یہ جو آخری امت ہے، امت محمدیہ، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ فرمایا
کہ یہ قوم بس اب آخری قوم ہے، اس کو مجموعی طور پر ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جس طرح سے عذاب دوسری قوموں پر آتا رہا ہے، اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر عذاب نہیں آئے گا بحیثیت مجموعی۔ امت محمدیہ کو بحیثیت مجموعی ہلاک نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اختتام کے لیے قیامت کو مقرر کیا ہے، متعین کیا ہے، قیامت آئے گی تو یہ قوم ہلاک ہوگی اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد حساب و کتاب کریں گے۔ تو اس لیے یہ قوم ابھی باقی ہے، ورنہ اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوموں کو ہلاک کیا اور نئی قومیں اس کے بعد اٹھائی ہیں اور نئی قوموں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون، چنانچہ جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی، انہیں لگا کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، تو وہ ایک دم وہاں سے بھاگنے لگے کہ یہاں سے نکل جائیں، کہیں دوسرے علاقوں کے اندر چلے جائیں جہاں ہم عذاب سے بچ سکیں۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، ان سے بات کہی گئی کہ بھاگو مت، واپس چلے جاؤ اپنے انہی مکانات اور اسی عیش و عشرت کے سامان کی طرف جس سے تم لوگ ابھی تک مزے لوٹ رہے تھے، جہاں پر تم زندگی بسر کر رہے تھے وہیں پر جاؤ۔ تم بھاگ کر کہاں جا رہے ہو؟ شاید تم سے کچھ پوچھا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے سوال کرے اور تم سے پوچھیں، یا قوم کے لوگ جب تم واپس جاؤ تو لوگ معلوم کر سکیں کہ بھئی کیا انجام ہوا، کیا ہوا، کس طرح کے حالات جو ہے وہ گزرے تھے۔ اس لیے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ واپس جاؤ اپنی قوم کی طرف جہاں تم ابھی تک کی زندگی بسر کر رہے تھے، وہاں جاؤ گے تو تمہیں جو ہے اس چیز کا پتہ چلے گا۔ تو طرز کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ ابھی تک تم عیش و عشرت کی زندگی میں مست تھے اور تمہارے نوکر چاکر لوگ آگے پیچھے پھر رہے ہیں، تمہارے فون کال پر پولیس آ جاتی تھی، تمہارے کہنے پر جو ہے لوگ اٹینشن ہو جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، ذرا سی بات تم نے نکالی کہ لوگ تمہاری حمایت کے اندر آ جاتے تھے۔ اب تم جا کر کے دیکھو تو تمہیں اندازہ ہوگا، حقیقت یہ ہے کہ حکم اللہ کا چلنا ہے، اب کسی کا کوئی حکم نہیں ہے، اصل فیصلہ کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اور اگر تم اب واپس لوٹ بھی رہے ہو تو تمہیں وہاں کوئی نام و نشان نہیں ملے گا، اس لیے اس کو ہم نے سب کے سب کو ہلاک کر دیا، ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب اب نازل ہو چکا۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، پھر وہ کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی اور بدبختی، ہم تو ظالم لوگ تھے۔ انہوں نے خود تسلیم کیا اپنے آپ کے لیے کہ واقعی ہم نے بڑا ظلم کیا ہے، ہم نے اللہ کی بات نہیں مانی، نبی کی بات کو نہیں مانا، آسمانی کتاب ہمارے مابین نازل ہو رہی تھی اس کو ہم نے تسلیم نہیں کیا، واقعی ہم نے بڑا ظلم کیا ہے۔ یہ جو انجام کی چیزیں یہ انسان کو خود بخود جو ہے وہ احساس دلاتی ہیں۔ کسی انسان کی جب موت واقع ہو جائے گی، موت کے فرشتے روح نکالنے کے لیے جائیں گے، قبر میں چلا جائے گا اور اس سے پوچھ تاچھ ہوگی، تو دنیا کے اندر جو اس کو دعوت دی گئی تھی اس کا اسے فوراً احساس ہو جائے گا کہ واقعتاً یہ تو لوگ ہمارے پاس دعوت لے کر کے آئے تھے، انہوں نے بتایا تھا ہمیں، یہ تو بالکل ویسے ہی ہو رہا ہے جیسے انہوں نے بتایا تھا۔ پھر عذاب قبر ہے، حشر کے معاملات ہیں، دیگر معاملات ہیں، قیامت قائم ہوگی، میزان عدل قائم ہوگا، وہاں اس سے پہلے انسان کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے، اب بچانے والا نہیں، کیونکہ اس لیے کہ ان کو وہ ساری باتیں پہلے سے بتائی جا چکی ہیں، ان کو باخبر کیا جا چکا تھا کہ ایسے مراحل ابھی تمہارے ساتھ ہونے ہیں اس زندگی کے بعد اگلی زندگی کے اندر، تو ان کا احساس ہوگا۔ ان لوگوں کو بھی احساس ہوا کہ ہم بڑے ظالم تھے، ہم سے بڑا ظلم ہو گیا ہے، ہم نے بڑی خطا کر لی ہے۔ فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، ان کی یہی پکار جو ہے وہ جاری رہی یہاں تک کہ ہم نے ان کو ایک کٹی ہوئی کھیتی کر ڈالا، حصیدا خامدین، ایسی کھیتی جس کو بالکل کاٹ کر کے جو ہے وہ ریزہ کر دیا گیا اور ان کو بھوسا کر دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر مسلط ہوا تو یہ تمام کے تمام بھی ہلاک کر دیے گئے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، یہ جو آسمان اور زمین ہم نے پیدا کیے ہیں، ان کے درمیان جو کچھ ہم نے بنایا ہے اس کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم کوئی کھیل کرنا چاہتے ہیں، لاعبین، یہ کھیل کرنے کے لیے نہیں تھا کہ یہ کوئی کھیل تماشا ہے، چلو لعب کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان کے اندر، کوئی ایسا کام کرنا جس کے پیچھے کوئی غلط مقصد ہو، غلط ارادہ ہو، نیک ارادہ نہ ہو بلکہ کوئی غلط ارادہ ہو، اس کو لعب کہتے ہیں۔ اردو زبان کے اندر بھی ہمارے یہاں استعمال کیا جاتا ہے لہو و لعب، عام طور سے کہتے ہیں لہو و لعب کے اندر پڑ گیا۔ لہو اس کام کو کہتے ہیں جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، نہ کوئی اچھا مقصد ہو نہ کوئی برا مقصد ہو، یوں ہی آدمی کام کر رہا ہے، کوئی نیت ہی نہیں ہے، کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، نہ اپنے نفع کی نیت ہے نہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کی، اس کو نفع پہنچانے کی نیت ہے،
کوئی نیت نہیں ہے. تو لہو و لعب. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ زمین کو، آسمان کو اور اس کے مابین جو جتنی بھی چیزیں ان کو یوں ہی کھیل تماشے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. انسان سے پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، اس سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، ایسا نہیں ہے. تو فرمایا لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين. اگر ہمیں کوئی کھیل بنانا ہوتا تو ہم خود اپنے پاس بنا لیتے. اپنے پاس جو ہماری پاس جو مخلوق ہے، فرشتے، ان سے ہم کچھ بھی کام لے سکتے تھے، ہم یہی کیا کر سکتے تھے اگر ہمیں ایسا کرنا ہی ہوتا. لیکن ہمارا مقصد کوئی کھیل تماشا کرنا نہیں تھا کہ ہمارا کھیل ہے، ہم نے دنیا بنا دی، اس میں چاند سورج ستارے رکھ دیے، پہاڑ رکھ دیے، دریا رکھ دیے، انسان بنا دیے کہ چلو دیکھیں گے جو ہے وہ ان کو عذاب دینے میں یا ان کو ثواب پہنچانے میں یا نیکیاں کرنے میں، برائیاں کرنے میں کوئی ہمیں مزہ آ رہا ہے، کوئی کھیل ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ابتلاء و آزمائش کے لیے اور امتحان کے لیے ہم نے اس کو رکھا ہے. یہ دنیا دارالامتحان بنائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آزمائش کے لیے، اس کے امتحان کے لیے اللہ نے بنایا. کوئی کھیل تماشے کی چیز نہیں ہے کہ اس کو تم نے کھیل تماشا سمجھ لیا اور تم یہ سمجھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے پوچھ تاچھ نہیں کرے گا، تمہاری زندگی کے بارے میں حساب و کتاب نہیں ہوگا. اگر کرنا ہوتا تو فرشتوں کے ذریعے سے بہت سے کام کیے جا سکتے تھے. اس کے لیے اتنی بڑی کائنات اور اتنا بڑا نظام بنانے کی ضرورت نہیں تھی. یہ کیا ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ عقیدہ یہ تھا، اور آج بھی ہے یہ عقیدہ، کہ ہم لوگ دنیا کے اندر ہیں اور ایک نظام ہے، اس کے مطابق جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ خود بخود ہو رہا ہے. مر جائیں گے تو یا تو قبر میں دفن کر دیے جائیں گے یا جلا دیے جائیں گے، اور اس پر سینکڑوں ہزاروں سال اسی طرح سے گزر جائیں گے. ہماری جو جسم ہے وہ خاک کے اندر مل جائے گا، راکھ ہو جائے گا، اس کو بہا دیا جائے گا، اور جو ہے وہ ہم مٹی بن جائیں گے. تو پھر ہم سے کیا پوچھ تاچھ ہوگی؟ ہمیں کون جمع کرے گا؟ ہمیں کون اکٹھا کرے گا؟ تو کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ کوئی تماشا ہو رہا ہے، کوئی کھیل ہو رہا ہے؟ تم نے اس دنیا کو، اس پورے سسٹم، پورے نظام کو کوئی کھیل تماشے کی بات سمجھ لیا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں. اگر ہمیں یہ کرنا ہی ہوتا تو ہمارے پاس دوسری مخلوق موجود تھی. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بلکہ ہم تو حق بات کو باطل پر کھینچ مارتے ہیں. قذف کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو دے مارنا کسی کے اوپر. باطل پر حق کو مارتے ہیں ہم باطل کے اوپر حق کو مارتے ہیں، اس کے اوپر ہم حق کو لازم کرتے ہیں جو اس کا سر توڑ ڈالتا ہے، یعنی باطل کو کچل ڈالتا ہے اور وہ ایک دم ملیا میٹ ہو جاتا ہے، باطل ختم ہو جاتا ہے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آ گیا تو باطل مٹ گیا، اس لیے کہ باطل کو مٹنا ہی تھا، باطل کو تو ختم ہونا ہی تھا. باطل جو چیزیں ہیں ان میں کوئی دم خم نہیں ہے، ان میں کوئی طاقت قوت نہیں ہے. اصل چیز حق ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کائنات کو، اس نظام کو، اس کتاب کو، اس پورے سسٹم کو، اپنے وعدوں کو، ہر چیز کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا یہ ساری چیزیں حق ہیں، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے. اور جو باتیں کہی جا رہی ہیں، جو تعلیمات دی گئی ہیں، یا جو اگلے آنے والے وقت کے اندر جو وعدے کیے گئے ہیں، وہ تمام کے تمام حق ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے ان کو ذکر کیا ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہونے والے ہیں. فَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. تو ان کی وجہ سے خرابی تمہاری ہے، جو باتیں تم کہہ رہے ہو اس کی وجہ سے تمہاری اپنی خرابی ہونے والی ہے. اللہ کا اس سے کوئی نقصان نہیں ہے. تو نظام ہے اللہ رب العالمین نے بنا دیا. لیکن اگر تم آخرت پر ایمان نہیں رکھو گے اور دنیا سے بغیر ایمان آخرت کے چلے جاؤ گے تو اس کا خسارہ اٹھاؤ گے، اس کا نقصان اٹھاؤ گے. اس لیے کہ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان میں ایک عقیدہ آخرت بھی ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی پر انسان ایمان اور عقیدہ رکھے کہ مرنے کے بعد کی زندگی برحق ہے، وہ زندگی حساب و کتاب والی زندگی ہے. اس زندگی میں اللہ رب العالمین ہماری اس زندگی کا حساب لیں گے، اور پھر جنت بھی برحق ہے، دوزخ بھی برحق ہے. ان تمام کی تمام چیزوں پر ایمان لانا یہ ایمان بالآخرہ ہے. تو آخرت پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں ہے. اور یہ جو عقیدہ آخرت ہے یہی دراصل وہ یعنی کہیے کہ حد فاصل ہے کفر کے اور ایمان کے درمیان جو انسان کو انسان بناتی ہے. اگر انسان کے ذہن و دماغ سے تصور ختم ہو جائے کہ میرے سے کوئی پوچھے گا نہیں ہے، مجھے کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا ہے، تو پھر وہ جانور تو کیا، جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. وہ خطرناک صورت اختیار کر لیتا ہے. اس لیے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری وہ صلاحیتیں عطا کی ہیں جو جانوروں کو بھی نہیں ملی ہیں. تو انسان بڑی خطرناک شکل اختیار کر لیتا ہے اگر اسے اس بات کا احساس نہ ہو کہ تجھے جواب دہ ہونا ہے. اور انسان کو اگر اس بات کا احساس ہے کہ آخرت میں اللہ کے سامنے مجھے جواب دہ ہونا ہے تو پھر وہ انسان بن کر کے رہتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جو صاحب ایمان بندے ہوتے ہیں، جو مومنین ہوتے ہیں، وہ طبعاً
اور فطرتاً اور ان تعلیمات کے نتیجے میں جو تعلیمات ان کے پاس ہیں وہ ان کے اندر انسانیت زیادہ ہوتی ہے، ہمدردی، محبت اور الفت کے جذبات ان کے اندر زیادہ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو زیادہ خیر پہنچانے کے لیے پیش رہتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ زیادہ خیر خواہی کرتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ زیادہ ہمدردی کرتے ہیں، وہ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں اور دوسروں کا نقصان کرنے سے اپنے آپ کو مامون اور محفوظ رکھتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اس بات کا خیال ہے کہ اللہ کے یہاں ہمیں جواب دہ ہونا ہے، اللہ ہم سے حساب لے گا اس بات کا کہ ہم نے کسی کو نقصان کیوں پہنچا دیا۔ تو یہ روکنے والی کیا چیز ہے جو اس کو محفوظ کر رہی ہے، کیا چیز ہے؟ یہی عقیدہ آخرت ہے جو انسان کو ان برائیوں سے، ان خرابیوں سے محفوظ رکھے ہوئے ہیں اور روکے ہوئے ہیں۔ تو اگر تم ان کو نکال دیتے ہو، تمہاری زندگی سے آخرت کا خوف اور ڈر نکل جاتا ہے، وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اس کی برائی تو تمہیں پلٹنے ہیں، اس کے جو برے اثرات اور برے نتائج ہونے والے ہیں وہ تمہارے لیے ہیں، ان کی وجہ سے خرابی تمہاری ہی ہے۔ Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.